السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں الف ہلائی۔ دوستوں، آپ کو اپنی شادی کے شروع کے دن یاد ہیں؟ کیسی فیلنگ ہوتی تھی؟ بالکل ٹاپ آف دا ورلڈ والی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا سب سے ہینڈسم، کیئرنگ، رومانٹک آدمی میرے نصیب میں آ گیا ہے، اور شوہر کو بھی آپ مس یونیورس سے کچھ کم نہیں لگتی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ سال گزرنے کے بعد وہ ساری محبت ہوا ہو جاتی ہے، وہ گرم جوشی کہیں مفقود ہو جاتی ہے، وہ جذبات پہلے سے وہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا حال پوچھے بھی کئی دن ہو جاتے ہیں۔ سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، ذرا سوچ کے بتائیے مجھے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو آخری بار کوئی کمپلیمنٹ کب دیا تھا؟ نہیں یاد آ رہا نا؟ کیونکہ دوستو، ہم عورتوں کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تعریف تو بڑی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہم تعریف کرنے میں بڑی کنجوس بھی ہوتی ہیں، اور شوہر کی تعریف کرنا تو ذرا تھوڑا کم ہی کرتی ہیں عورتیں۔ تو آج وہ ایسے فریزز بتاؤں گی جو آپ اپنے شوہر سے، کچھ کمپلیمنٹس بتاؤں گی جو اگر آپ اپنے شوہر کو دینا شروع کریں گی تو وہ جو شروع دن والی محبت جو کہیں کھو گئی تھی، محبت تو تھی، دل میں بھی ہے، آج بھی ہے، مگر اگر وہ جو کھو گئی ہے اور لگ رہا ہے کہ پہلے جیسی بات نہیں رہی رشتے میں، تو وہ ضرور لوٹ کے آئے گی، لیکن خلوص دل ان جملوں کے لیے پہلی شرط رہے گی۔ تو میرا پہلا جملہ ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ دوستو، شادی کے شروع کے سال میں تو 1-2 سال تک تو بیوی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی وہ بہت خوش قسمت ہے، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد کچھ عورتیں تو یہ اپنے شوہروں کے منہ پہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے میں کتنی بدقسمت ہوں کہ آپ جیسا آدمی میرے پلے پڑ گیا، ہائے میرے ماں باپ نے آپ نے کیا دیکھا کہ مجھے آپ کے پلے باندھ دیا، کچھ اور سال انتظار کر لیتی تو آپ سے کہیں اچھا شوہر مل جاتا۔ اور ایسے جملے وہ شاید مذاق میں کہہ رہی ہوتی ہیں، سارکاسٹکلی کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو، لیکن دیکھیں اگر آپ سے بھی کوئی اس طریقے کا جملہ کہے، چاہے مذاق میں بھی کہے، تو دل پہ تو لگتا ہی ہے نا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو عورتیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں وہ دل سے خوش ہوتی ہیں اپنے شوہر سے، مگر بس جتانے میں، کہنے میں جو ہے وہ اظہار کرنے میں جھجکتی ہیں، یا نہیں کہتی بلکہ شوہر کو وقتاً فوقتاً یہ احساس دلاتی رہتی ہیں کہ آپ جیسے شخص سے پالا پڑ گیا، ہائے میرا تو نصیب ہی پھوٹا۔ تو اپنے شوہر سے یہ ضرور کہیے، انہیں کمپلیمنٹ دیجئے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہیں۔ تو دوسرا جملہ، آپ بہت پرکشش ہیں، آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ ہم جیسے ہی تیار ہوتی ہیں ہم عورتیں تو فوراً سے پہلا ہمیں کمپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کہ وہ مجھے دیکھیں اور واہ واہ کر دیں، لیکن شوہر صاحب بھی کچھ کنجوسی ہوتے ہیں اس معاملے میں، لیکن عورتیں تو بالکل کبھی یہ سوچتی نہیں کہ شوہر آج اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی تعریف کی جائے، انہیں کمپلیمنٹ دیا جائے، بلکہ یہ کہتی ہیں اپنا پیٹ دیکھا ہے کتنا باہر نکل گیا ہے، آپ کتنے موٹے ہو رہے ہیں، آپ کے بال دیکھے ہیں آپ نے، اور اس طریقے کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ میری ایک دوست ہیں، وہ اپنے شوہر کا، جب ان کے شوہر تیار ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں بے ساختہ انہیں نظر کا ٹیکا لگا دیتی ہوں۔ کہنے کو تو یہ کتنی چھوٹی سی اور تھوڑی سی مضحکہ خیز بات ہے، لیکن ان کے رشتے میں یہ کتنا ایڈ آن کرتی ہے یہ اسے ہی پتہ ہے۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے کمپلیمنٹ اپنے شوہر کو ضرور دیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آج بھی آپ کے ہیرو ہیں، اور وہ آج بھی اتنے ہی ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ کو جتنے وہ آپ کو شروع کے دنوں میں لگتے تھے۔ کیا ہوا جو تھوڑی سی توند باہر نکل گئی ہے؟ کیا ہوا جو آپ پہلے جیسے سلم اور سمارٹ نہیں رہے؟ مگر آپ کے لیے وہ آپ کے ہیرو ہیں، وہ انہیں ضرور کمپلیمنٹ کیا کریں۔ دوستو، تیسرا جملہ ہے آپ بہترین والد ہیں۔ ایک آدمی جب شوہر سے باپ کے فرض پہ آتا ہے، باپ کے رتبے پہ آ جاتا ہے، تو سوچیں کہ وہ ہر شخص چاہتا ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ہیرو بنے، وہ اپنے بچوں کے لیے، اس کے بچے اسے ہمیشہ ایک ہیرو کی طرح لیں، وہ ایک بہترین باپ بنے، اور اس کے لیے وہ کافی کوششیں کرتے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، اور نہ جانے اپنی کتنی خواہشیں مار دیتے ہیں اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن کبھی انہیں کوئی یہ باور کراتا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے اچھے والد ہیں۔ تو اپنے شوہر کو یہ کمپلیمنٹ دینا بھی ضروری ہے کہ آپ بہترین والد ہیں، آپ بہترین باپ ہیں، آپ میرے بچوں کے لیے ایک ہیرو ہیں۔
اپنے شوہر کو یہ کمپلیمنٹ دینا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی جو مشقت محنت جو وہ کرتے ہیں دن رات، ان کو کہیں نہ کہیں یہ لگے کہ آپ اس بات کی بہت قدر کرتی ہیں، جو کوششیں وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے گھر کے لیے کرتے ہیں۔ تو اپنے شوہر کو ضرور کہیے کہ آپ ایک بہترین والد ہیں۔ دوستو، چوتھا جملہ ہے کہ میں آپ کے فیصلوں کی بہت قدر کرتی ہوں۔ بہت ساری عورتیں ہمیشہ شوہروں کو یہ احساس دلاتی رہتی ہیں، آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا، اس فیصلے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اگر ہو بھی جاتا ہے، لیکن آپ اپنے شوہر کو مستقل دیکھیں، بعض اوقات فیصلہ غلط نہیں ہوتا، حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ فیصلہ ان حالات کی وجہ سے غلط ہو جاتا ہے، لیکن اپنے شوہر کو یہ احساس دلانا کہ آپ دل سے ان کے ہر فیصلے کی قدر کرتی ہیں، وہ جو بھی فیصلہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے لیتے ہیں، آپ ان فیصلوں میں ہمیشہ ان کی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں اور ان کے فیصلوں کو دل سے قبول کرتی ہیں، یہ انہیں احساس دلانا بھی ضروری ہے اور زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اگر شوہر کچھ بڑا فیصلہ لینے والے ہوں تو انہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ انہیں اپنی زبان سے بھی یہ یقین دلائیں کہ آپ ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں اور ہر فیصلے کی ان کی دل سے قدر کرتی ہیں۔ پانچواں جملہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ دیکھیں، شوہر اچھا شوہر ہے، اچھا والد ہے، لیکن بحیثیت انسان آپ دیکھتی ہوں گی آپ کے شوہر میں کئی خوبیاں ہیں، کئی عادتیں ایسی ہیں جو وہ دوسروں کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہیں، جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں دوسروں کو، تو آپ اگر ان کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، جیسے اگر آپ کے شوہر آپ کو پتہ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو آپ ان سے کہیں، ان سے زبانی اس بات کا اظہار کریں گے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، میں نے آپ کو کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا، آپ بحیثیت انسان بہت اچھے ہیں، آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں بھی ہوتے تب بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں، آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ تو یہ شوہر کو کمپلیمنٹ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ خوبیاں ان کی تعریف کریں، انہیں بتائیں کہ صرف آپ انہیں اس لیے پسند نہیں کرتی ہیں کہ وہ آپ کے شوہر ہیں یا آپ کے بچوں کے باپ ہیں، بلکہ وہ بحیثیت انسان بھی ایک بہترین انسان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی میری دوستیں کہیں کہ نہیں ہمارے ہسبینڈ میں تو ایسی کوئی خوبی نہیں ہے، تو میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیے ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی خوبی ہر شخص میں ہے، اور اس خوبی کی اگر آپ نے تعریف کریں گے تو وہ اور زیادہ بہتری کی طرف جائے گی۔ تو اپنے شوہر کو یہ ضرور کہیے کہ آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ دوستو، آج کل کے حالات سے ہم سب واقف ہیں، مہنگائی کا جو عالم ہو گیا ہے اس نے ہر گھر کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تو شوہر سے یہ کہنا بھی بیوی کا بنتا ہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جتنی بھی آپ کی آمدنی ہے ہم اس میں گزارا کریں گے۔ بہت گھروں میں مسائل کی جو جڑ ہوتی ہے نا، وہ شوہر کا کم کمانا ہوتا ہے، کم پیسے کمانا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بعض اوقات کافی سارے گھروں میں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کی کمائی کم ہے یا اس میں گزارا نہیں ہو رہا، تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں، کوشش کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، یا آپ خود سے کچھ کوشش کریں، اگر آپ میں وہ اسکل ہے، آپ میں وہ بات ہے، یا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو گھر میں بیٹھ کے یا کہیں کچھ کر کے آپ ان کے لیے مددگار ان کی بن سکتی ہیں تو بننے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسا آپ نہیں بھی کر سکتی ہیں نا، تب بھی آپ ان کو کم از کم یہ تو زبان سے ضرور ادا کریں کہ آپ فکر نہ کریں۔ دیکھیں دوستو، آج کل کے جو حالات ہیں ہم دیکھتے ہیں فراڈ اتنے ہو رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کو ہمیشہ یہی احساس دلاتی رہتی ہیں کہ آپ اتنا کم کماتے ہیں، یہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی فیسیں کس طرح دی جائیں گی، گھر کا خرچ کس طرح چلے گا، اور شوہر کو اتنا زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ کرتی ہیں کہ وہ دوسروں راستوں کی طرف جانے لگ جاتا ہے، اسے ایسا ہوتا ہے کہ بس پیسے کسی طرح کما لوں، کس طرح بھی کر کے، اب وہ صحیح حلال ہے یا حرام ہے وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بحیثیت بیوی آپ اگر اس طرح کے جملے بولتی ہیں تو ان کی دنیا کے ساتھ ان کا دین اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے شوہر کو یہ ہمیشہ کمپلیمنٹ دیں کہ ان کو یہ کہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ جو بھی ہے، جتنے ہمارے وسائل ہیں ہم اس میں پورا گزارا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔
اگلا جملہ ہے، آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں۔ شوہر بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کچھ ہسبینڈ 2-3 جاب کر رہے ہوتے ہیں، ویکینڈز پہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں اور دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اپنے گھر والوں کو وہ تمام آرام، وہ تمام سہولتیں، وہ تمام آسائشیں دے دیں، اور ان کے لیے وہ اپنی جان ہلکان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت کو ہلکان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی انہیں کمپلیمنٹ نہیں کرتا ہے، کبھی بیوی بھی کمپلیمنٹ نہیں کرتی ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ بہت مشقت کرتے ہیں، ہمیں خوش رکھنے کے لیے آپ اتنا کام کرتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں کہ آپ کے شوہر صبح سے گئے ہوئے رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں تو آپ کا یہ چھوٹا سا جملہ ان کو پھر سے تازہ دم کر دے گا اور ان کو پھر سے جو ہے ایک ہمت دے دے گا کہ کوئی انہیں یہ احساس دلائے گا کہ آپ ان کی کتنی قدر کرتی ہیں، آپ ان کی محنت کی کتنی قدر کرتی ہیں، آپ ان کی کوششوں کی کتنی قدر کرتی ہیں۔ دوستو بعض اوقات شوہر جو ہوتے ہیں گھر کے کاموں پہ بھی ہیلپ کراتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی ہیلپ بھی کراتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کو اپریشیٹ ضرور کریں کہ آپ کی ہیلپ سے میرا کام آسان ہو گیا۔ چھوٹا ہی صحیح کچھ بھی اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کا کام کر دیتے ہیں، میں تو کہتی ہوں ایک چادر بھی اگر تہہ کر کے رکھ دیتے ہیں نا، تب بھی آپ ان کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ کام آپ کا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کی ہیلپ کی اور آپ کا کام آسان ہو گیا۔ صحیح آپ کا کچھ کام کر دیں، گھر کے کاموں میں آپ کی ہیلپ کر دیں، تو آپ ان کی شکر گزار ہوا کریں، ان کو شکریہ کریں، تاکہ انہیں بھی ہو کہ آپ ان کے ایفرٹس کو چھوٹا ہی صحیح لیکن بڑا گردانتی ہیں، اور آئندہ بھی وہ اگر آپ کا کام کرنے کے لیے موٹیویٹڈ رہیں۔ تو شوہر کو ان کی اگر آپ کی ہیلپ کریں تو ان کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ دوستو آخری جملہ ہے کہ آپ نے یہ مشکل وقت بہت اچھے سے گزارا۔ زندگی نام ہے اپس اینڈ ڈاؤنز کا، زندگی کی گاڑی اوپر نیچے ہوتی ہی رہتی ہے دوستو۔ مشکل وقت آتے ہیں زندگی میں جنہیں گزارنا بعض اوقات آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ وقت آپ میاں بیوی ایک ساتھ ہوں، ان کا ریلیشن اچھا ہو، آپس میں ان کے تعلقات میں وہ مضبوطی ہو، اور بیوی اگر یہ کمپلیمنٹ دیتی رہتی ہو کہ آپ مشکل وقت بھی آتا ہے تو میں بہت قدر کرتی ہوں آپ کی کہ آپ مشکل وقت کو بھی اتنے آسانی سے گزارتے ہیں، اتنے ہمت سے گزارتے ہیں، آپ کو دیکھ کے میری ہمیشہ ہمت بڑھتی رہتی ہے، تو وہ رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ تعلق میں خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوستو یہ چند چھوٹے سے جملے کس طرح ہماری زندگی بدل سکتے ہیں نا، اب یقین جانیں اگر واقعی خلوص سے دل سے بولے جائیں گے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں ہم اظہار میں اتنی کنجوسی کرتے ہیں، کبھی کھلے دل سے اظہار ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ محبت کا پودا جو ہے نا وہ اظہار کے پانی کا محتاج ہے۔ محبت انہی رشتوں میں زیادہ بڑھتی دکھائی دیتی ہے جہاں پہ اظہار ہوتا ہے، جہاں پہ یہ کہنا غلط ہے کہ میں نہیں مانتی کہ نہیں محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، محبت بالکل اظہار کی محتاج ہے، محبت شکریہ کی محتاج ہے، محبت اور ساتھ آپ کے شوہر کا، اگر بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار رہے، ان کے ساتھ کی شکر گزار رہے، ان کی تعریف کرتی رہے، تو زندگی کا سفر بہت آسان اور بہت خوشگوار ہو جاتا ہے جب تک ساتھ رہتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو میاں بیوی کا رشتہ اور میاں بیوی کا ساتھ وہ ساتھ ہے کہ جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا اور آخری دم تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ اگر یہ رشتہ اچھا ہے تو آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں چاہے جو بھی مشکلیں آئیں خوشی سے، ہنس کے اور سکون سے گزار دیں گی۔ لیکن اگر آپ کا یہ رشتہ آپ کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس سے نہ صرف آپ خود سفر کریں گی، آپ کے بچے بھی سفر کریں گے، آپ کا پورا گھر سفر ہو رہا ہوگا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ رشتوں میں وہ محبت آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے رشتے میں وہ بات پہلے جیسی نہیں رہی۔ تو ان جملوں کا استعمال کیجئے اور کوشش کیجئے، دیکھیے گا ضرور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت بدلاؤ آئے گا۔ تو خوش رہیے، خوش رکھیے، چینل کو بغیر سبسکرائب کیے ہوئے دیکھ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔